السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اور جس طرح کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک فرمان کی وضاحت کر رہا تھا، اور گزشتہ کلپ میں آپ حضرات کے گوش گزار یہ بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ جسے وہ حاصل ہے اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی، وہ ہے ذکر کرنے والی زبان۔ اور تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، کہ جس کو ایسا بدن ملا، ایسا جسم عطا کیا گیا کہ جو بلا اور مصیبت پر صبر کرنے والا ہے، تو وہ شخص بھی دنیا اور آخرت کی خیر کو حاصل کرنے والا ہے۔ تو انسان ظاہر ہے اس کی زندگی میں مصیبتیں پریشانیاں بھی آتی ہیں، بلکہ ایک روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا اور روح ڈالنے سے پہلے اس پتلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 39 دن تک غم کی بارش برسائی، اور ایک دن اس کے اوپر خوشی کی بارش برسائی، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو آدم ہے اور ابن آدم جو ہوگا اس کی زندگی میں پریشانیاں اور غم زیادہ ہوں گے اور خوشیاں بہت کم ہوں گی۔ اب ظاہر ہے انسان نے انہی غموں، انہی مصیبتوں، انہی پریشانیوں کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ جس کو ایسا بدن مل گیا کہ اس کے اوپر کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ جسم بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ کرنے کے، وہ اس جسم کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کے جذبات نکلتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں۔ تو انسان کو دو طرح سے آزمایا جاتا ہے، نعمت دے کر اس کے شکر کا امتحان ہوتا ہے، اور مصیبت لا کے انسان کے صبر کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس طرح آزمائیں گے؟ ہم تمہیں تمہاری جانوں کا نقصان کر کے، تمہارے پھلوں کا نقصان کر کے، اور تمہیں مختلف مصائب کے اندر مبتلا کر کے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو اس لیے اگر ہمارے جسم پہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو بجائے اللہ سے شکوہ کرنے کے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مصیبت اور کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں، اور اجر کی نیت سے اس کو برداشت کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی کوئی بھی پریشانی اجر اور ثواب سے خالی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی انسان کے اوپر کسی موقع پر کوئی مصیبت اور پریشانی آئی اور اس نے اس موقع پہ صبر کیا اور انا للہ پڑھی، اور اس کو جو اس موقع پہ اجر ملا، جو ابھی اس کا غم تازہ تھا، ایسا ہی اجر اسے ملے گا اس وقت کہ جب وہ زمانہ گزر گیا، وہ وقت گزر گیا، اور کافی عرصے کے بعد اسے اپنی وہ مصیبت یاد آئی، اور اس نے اس مصیبت پر بھی جب اسے وہ یاد آئی تو انا للہ پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس نے توبہ استغفار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا اجر اس کو اس وقت عطا کیا تھا کہ جب اس کو تازہ تازہ غم ملا تھا اور اس نے صبر کیا تھا، اتنا ہی اجر آج اس کو عطا کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم جزا فضا نہ کیا کریں۔ کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اور ہمارا جسم اس بیماری اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ہماری عاجزی میں اضافہ ہونا چاہیے، ہماری پرہیزگاری میں اضافہ ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے سنایا کہ ان کی مصیبت جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنایا
کہ جب مصیبت میں مبتلا ہو گئے تو اللہ کی طرف رجوع بڑھا، تو مصیبت اور پریشانی وہ مصیبت نہیں رہتی کہ جو ہمیں اللہ کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ نعمت نہیں رہتی کہ جو ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ وہ مصیبت بھی نعمت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، اور وہ نعمت بھی مصیبت سے بڑھ کے ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر بجاتا لاتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے، اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اول تو ہم سب کو مصیبتوں اور آزمائشوں اور پریشانیوں سے بچائے، اور اگر کبھی کسی پہ کوئی آزمائش آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہر چیز اسی کی طرف سے ہے۔ نہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم کامیابیاں حاصل کریں، اور نہ ہی ناکامیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہمارے پاس ہے سوائے اللہ کی قدرت کے، سوائے اللہ کی طاقت کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے۔